वाइंड अप करने को कहा है। सर यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे दो लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएं, लेकिन सर हुकूमत ख़वातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी। दूसरा सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सलादत करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी। सर फिर तीसरा आप ज़रूर हुकूमत चलाएं, लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो, सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। सर तीसरी बात सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, आप VPN के ज़रिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें, लेकिन सर हुकूमत जीरे ब्लेडों के ज़रिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसको गला कटवाएंगे, हमारी आवाज़ दबाएंगे, सर हम इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे? सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, जो शख्स बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबिले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस तकरीबन माइक 16 मिनट हो गए। माइक आखिरी बात सर, आखिरी बात आप पीछे से बोलना बंद करेंगे तो वो वाइंड अप करेंगे सर। सॉरी सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात, अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है इमरान खान, उसका नाम है, उसको लेकर आए, उससे माफी मांगे, इंशाल्लाह ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुल्क भी चलेगा। बहुत शुक्रिया। ये अभी जो लफ्ज़ बोले गए इसमें से एक लफ्ज़ के ये अवान बेचते हैं, ये अवान जो है मुकद्दस है, तो उसको हम एक्सपंज करते हैं। वाइंड अप करने को कहा है। सर यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे दो लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएं, लेकिन सर हुकूमत ख़वातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी। दूसरा सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सलादत करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी। सर फिर तीसरा आप ज़रूर हुकूमत चलाएं, लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो, सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। सर तीसरी बात सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं, आप VPN के जरिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें, लेकिन सर हुकूमत जीरे ब्लेडों के जरिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसको गला कटवाएंगे, हमारी आवाज़ दबाएंगे, सर हम इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे? सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, जो शख्स बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबिले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस तकरीबन माइक 16 मिनट हो गए। माइक आखिरी बात सर, आखिरी बात आप पीछे से बोलना बंद करेंगे तो वो वाइंड अप करेंगे सर। सॉरी सर, आखिरी बात सर, आखिरी बात, अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है इमरान खान, उसका नाम है, उसको लेकर आए, उससे माफी मांगे, इंशाल्लाह ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुल्क भी चलेगा। बहुत शुक्रिया।
یہ ابھی جو لفظ بولے گئے اس میں سے ایک لفظ کہ یہ اوان بیچتے ہیں، یہ اوان جو ہے مقدس ہے، تو اس کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں. پاکستان سے کہیں اور چلا گیا، لیکن ان ساری تاریخ میں افغان ریفیوجیز کے لیے پاکستان اور ایران کا جو رول ہے وہ ایگزمپلری ہے. سیکرٹری جنرل یو این آیا اور اس نے پھر کشمیر پر اپنا موقف دیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب who cares؟ ایک غدار 27 دن ان کو لگے. جب مجھے اسلام آباد کی روڈوں پہ لوگ گلے سے کھینچ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیوں اس طرف نہیں جاتے، میرے آدھے جملے کو توڑ کے میرے گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرے خاندان، میرا بڑا بھائی باپ جیسا 58 دن مسنگ پرسنز میں، میری ماں و بہنوں کی تذلیل کی گئی. فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے. 2611 کلومیٹر کا بارڈر، وہ قبائل جو 3% آف ڈیویزیبل پول آپ نے کمٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد، جس کی آئی ڈی پی، جس کی ماں و بہنوں کا بھول گئے ہیں، آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا علم اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. لیکن لعنت ہے اس سوچ پہ جو آج ان کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں. میرے ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ سید ہیں، آپ سندھ کی غیرت مند دھرتی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، اپنی آپ بیتی جو انہوں نے بیان کی، کیا یہ سب جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں اس پروسیس سے گزریں؟ سول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا؟ What was the sole thirst and objective of that؟ آج آپ لوگ کدھر ہیں؟ آج ہماری ماں و بہنوں، ریحانہ ڈار میری ماں ہے، علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے، ان کو عدالتوں میں، تھانوں میں جس طرح لایا گیا. بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو، میری لیے ماں ہے. ماں، اس قوم، آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بن کر دکھائیں، اس قوم کو آپ نے کیا میسج دیا کہ نکاح کے معاملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا. آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ پیسے تو بعد میں بھی کما لیں گے. اور یہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید وہ اس وقت سعودی میں تھے. میرے ان کے گھر کا آنا جانا بچپن سے تھا. سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، مسلم لیگ کے پرانے سٹالورٹس میں تھے. اور آج ان کی اولاد اور ان کے صاحبزادے کے فوج کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، میرے لیڈر کے حوالے سے، ایوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دلانے کی باتیں کرتے تھے. میں عمر میں بڑے ہیں، مجھ سے، مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی. آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی ایسا موقع آئے اور پھر ہاتھ رگڑتے رہیں. یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنائیں. یہ منافقت ہے، یہ لعنت اور پٹکار ہے، یہ اس رب کی. اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، کسی نے تالی نہیں بجائی، اکیلے آیا، سر جھکا کے اکیلے چلا گیا. یہ دنیا عارضی ہے. غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، ماں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں کا مال لوٹنے والوں کو ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھاتی. ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ آنے والی نسلیں پہ جرأت نہ کر سکے. یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں؟ یہ بجٹ، اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب، اتنا فلانا ڈمکانا، یہ سب دے آر کلولیس. یوزر فرینڈلی بجٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائی اس بجٹ سے کہ یو سٹینڈ نو ویئر، کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں. جیو جس طرح جینا ہے، کیونکہ تم
ہماری پرائورٹی نہیں ہو. ہاں پرائورٹی کیا ہے؟ ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے ایسے ایسے اچھلیں گے. لیکن جب پاکستان کی دھرتی ماں کی عزت، پاکستان کی یتیم، پاکستان کی بیوائیں، پاکستان کے وہ لوگ جن کا والی وارث نہیں، ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں، ان کے لیے آواز نہیں ان کی نکلتی. ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا کا واسطہ ہے، ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ. میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو، ہر رات میرے لیے قیامت کی رات ہوتی ہے. میں نے عہد کیا ہوا ہے اپنی لیڈر اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ. ہر بار استعمال کیا نا، ہر ڈگری ٹارچر مجھے دیا. حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی، احد احد احد. میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ آواز نکلے گی، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان. میں بت پرست نہیں ہوں. آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارے روایات ایک ہیں، اقدار ایک ہیں، ہماری عزت ایک ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی ہوئی ہے. ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دشمن ہمیں تذلیل کی انتہائی گہرائی تک پہنچا چکا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائبلٹی ہے پشتون، کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھے بوجھ ہے. بلوچ کو بنیادی حقوق پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئی نیڈ یور آئی ٹو آئی کانٹیکٹ پلیز. سندھ کے بارے میں، کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے. پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے. پوری پاکستان کی تمام اکائیاں ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ تسبیح کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. جس سے جو کوشش کرنی ہے کرے. میں یہ باور کرانا چاہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہا ہے وہ میرا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہیں، سول آرم فورسز بھی میری ہیں. اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے. یہ دھرتی ماں میری ہے جس نے انکل ٹام کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تذلیل کا سوچا ہوا ہے. میرے رب ذوالجلال کی قسم، جتنی ہمت ہے کوشش کرو، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دے گی جس طرح 8 فروری کو یہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. 8 فروری کو یہ قوم کھڑی ہوئی اور نئی تاریخ رقم کی. پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے. مسلم لیگ نون مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے. تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے، رول آف لا، سپریمیسی آف لا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں. کورم پورا بھی نہیں تھا، 2 دن ان کا منسٹر کنسرن آ نہیں رہے. کتنی عمر جی لیں گے؟ یہ نہ ہو کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو. صرف 2 باتیں آخر میں. میری ریکویسٹ ہے، جو حرام کھائے گا، جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں نہیں کہتا. اور آخری بات، عمران خان حقیقت ہے، عمران خان ایک سوچ ہے. ہمارا کام ہے اس ایوارڈ میں آ کے حق اور سچ بولنا. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر 71 سال کی عمر میں صرف میری طرف نہیں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے لعنت بیچتے ہیں نہ روشناروں پہ. لیکن ایک میسج ہے، خدا کے لیے قوموں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کریں. خدا کے لیے چادر اور 4 دیواری کو پامال نہ کریں. خدا کے لیے اس پارلیمان کے تقدس کا احساس کریں. حق اور سچ کا علم اٹھائیں، ورنہ
भीख मांगते रहोगे, ना भीख मिलेगी ना इज्जत मिलेगी। आओ एक पाकिस्तान को एक गैरतमंद कौम बनाएं। और मैं अपनी बहन की बात की तस्दीक करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ इमरान खान से माफी मांगो, फिर ये गैरतमंद पाकिस्तान कौम बनेगा इंशाअल्लाह। आपके लीडर, आपके माइक खोलें अब। से भी माफी मांगे, इमरान खान से भी माफी मांगे। हम इंशाअल्लाह इस कौम को अजीम कौम बनाएंगे। आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब, आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंस। पाकिस्तान, इमरान खान जिंदाबाद और पाइंदाबाद। शुक्रिया।